جو پاکستانی ہیں لیکن پاکستان سے باہر مقیم ہیں. کیسے یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یہ لمحہ بلمحہ ڈیولپنگ جو جوڈیشری کے حوالے سے اور جو لیگل فریٹرنٹی لائرز کے حوالے سے جو صورتحال ہے, اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنلی, اور بالخصوص جو پاکستانی لائرز انٹرنیشنلی دوسرے ممالک میں پریکٹس کر رہے ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سولیسیٹر ایڈوکیٹ ہیں فار دا سپریم کورٹ آف انگلینڈ, اس کے علاوہ یہ چیئرمین بھی ہیں فار APL ایسوسیشن آف پاکستانی لائرز یونائٹیڈ کنگڈم کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ امجد ملک. ایڈوکیٹ امجد ملک, السلام علیکم. وعلیکم السلام فائزہ. جی ایڈوکیٹ صاحب, آپ لوگوں نے پٹیشنز بھی دائر کی ہیں 9 مارچ کے بعد. بہت سارے APL کی طرف سے آپ کی جو لیڈرشپ تھی اس کے تحت بہت ساری پٹیشنز دائر کی گئی ہیں سپریم کورٹ میں ریفرنس اگینسٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان کو لے کر. اس پہ ہم پہلے بھی آپ سے بات کر چکے ہیں. اس وقت یہ فرمائیے گا, برطانیہ میں آپ بیٹھے ہوئے ان حالات کو, یہ جو چیف جسٹس کا خطاب ہوا ہے آج, اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے بینگ این ایڈوکیٹ یور سیلف, اس کو وہاں پر کس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک دس از بین پولیٹیسائزڈ ناؤ؟ سب سے پہلے تو فائزہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا, اور ARY کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل ہمیں موقع دیا کہ ہم نے برطانیہ میں بیٹھ کے اس کی لائیو کوریج دیکھی. نصر اللہ ملک, آپ کا پروگرام, ایاز میر اور جیو کے اوپر بھی ہم کو پتہ چلتا رہا کہ سچویشن کیا ہے. یہاں تک یہ سیاست کا تعلق ہے تو وکلاء کو آپ سیاستدانوں سے علیحدہ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس صاحب پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, کسی ایک شخص, کسی ایک پارٹی یا کسی ایک گروپ سے تعلق نہیں رکھتے. میں تو حیران ہوں کہ کل جب وہ گجرات سے گزرے تو شجاعت صاحب جو کہ زیرک سیاستدان ہیں, ان کو بر وقت پتا چل جاتا ہے کہ کس طرف حالات بدلنے والے ہیں, کہ وہ خود استقبال کے لیے نہیں آئے اپنی پرسنل پوزیشن میں. کل کو اگر چیف جسٹس بحال ہو جاتے ہیں تو اسی دورانی صاحب, اسی شجاعت صاحب, اسی دوسرے یہ جو وزراء ہیں, ان کے بھی وہ چیف جسٹس ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیسائزنگ کی بات ہے, یا مشرف صاحب نے وکلاء کو وارننگ دی ہے, یا یہ کہا کہ عوام کی دلچسپی نہیں ہے, تو 27 گھنٹے میں خدا را دیکھیں. ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے چودھری شجاعت حسین کے آنے کی بات کی. وہاں پر بات ہم کر رہے ہیں کہ وکلاء برادری کس طریقے سے اپنے آپ کو سیاسی جماعتوں سے الگ تھلگ رکھے. گجرات ڈسٹرکٹ بار سے انہوں نے مختصر خطاب کیا وہاں پر. کیا آپ کے خیال میں اگر چودھری شجاعت حسین وہاں پہ موجود ہوتے, اس سے ایک مزید ان کی طرف سے بھی سیاسی فضا کی ری انفورسمنٹ نہ ہوتی؟ دیکھیں فائزہ, یہ بڑا ہی ایک بہت ہی ایک مائنیوٹ سا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے, جس کو ایک بہت بڑھ چڑھ کے ایک کوڈمائر بن گیا ہے, جس کو ضد اور انا نے ایک ایسی پٹڑی پہ ڈال دیا ہے کہ اب عوامی رول آف لا, انقلاب اور آئین کی بالادستی کی بہت زور سے بات ہونی شروع ہو گئی ہے. اس میں عوامی دلچسپی کا پہلو 13 مارچ کے بعد سے آیا ہے, جبکہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے, ان کو حراست میں رکھا گیا ہے. اس کے بعد سے اس تمام ریفرنس کے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے, اس کے اوپر تحفظات ہیں لوگوں کے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, دال میں کچھ کالا ہے. وہ کیا کرنے جا رہے تھے, یا کس چیز کی پردہ داری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے ڈر گئے کہ پریمپٹیو انہوں نے سٹرائک کی اس سے پہلے کہ چیف جسٹس کچھ کرتے. اب جہاں تک آپ نے شجاعت صاحب کی بات کی ہے, تو ریلیاں نکال کے ریٹیلیٹ کرنے کی بجائے عوامی ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ آپ یا تو چیف جسٹس صاحب کو بحال کریں. اگر آپ بحال نہیں کرتے تو ان کو فیئر ٹرائل دیں. وہ ایک ایسی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کے وہ خود سربراہ ہیں, ان کو ہٹا کے اسی سے اگر پینل جوڈیکیٹ کرے گا تو ایک ایسا پینل ہو جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے, جس کے اوپر تمام وکلاء برادری کا اعتماد ہو, چیف جسٹس صاحب کو خود اس کے اوپر اعتماد ہو. تو یہ ایک مطالبہ ہے. چیف جسٹس صاحب کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے, کسی پارٹی کے سربراہ نہیں ہے, ان کا کوئی جھنڈا نہیں ہے, کوئی سلوگن نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی, عوام کی نمائندگی, اور سب سے بڑی بات سپریمیسی آف لا کی بات کرنا, میرے خیال میں تو یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. اور شجاعت صاحب کو تو بہت ہی سمجھداری سے بات کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں آپ, رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن توڑنے کی, میں نے ایک بیان پڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جلسہ کر کے آئین کی دجیاں اڑائی گئی ہیں. شجاعت صاحب اس وقت کہاں تھے جب یہی چیف جسٹس صاحب حراست میں تھے؟ وہی چیف آف آرمی اسٹاف سیاسی جلسوں سے اپنے آئین سے ناراض, اپنے ووٹ سے ناراض کر کے خطاب کر رہے ہیں. 22 ارب روپے کی جو
स्टील मिल है उसको 200 अरब की को 22 अरब में बेचा गया, उससे चशमपोशी हो रही थी। उस वक्त सिजाद साहब कहां थे कि जब आयन को सड़कों के ऊपर पामाल किया गया? तो फिर एडवोकेट साहब ये फरमाएगा, बहुत अहम आपने काफी सारे नुकात जो है यहाँ पे उठा दिए हैं, ये फरमाएगा कि बरतानिया में बैठे हुए आप जब टीवी स्क्रीन पे तमाम तर कवरेज देख रहे हैं, आपने ARY वन वर्ल्ड पर भी जिक्र किया, आपने एक्सक्लूसिव कवरेज देखी हमारी बराह रास्त 25 से लेकर 27 घंटे तक जो हमने की, आपके ख्याल में जो सियासी जमातें, सियासी झंडे भी हमें नजर आते हैं, वकला जो है वो अपने भी वहां पर झंडे रखते हैं, अपने आप को अलग भी रखते हैं अपने बैनर्स के जरिए भी, ये किस हद तक इनमें तफरीक जो है रखने में वकला बरादरी आप जब देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, ये वकला की जो तहरीक है वो पिन पॉइंट करती है एक बुनियादी नुक्ते के ऊपर कि चीफ जस्टिस या तो बहाल हो, रेफरेंस वापस हो, या फेयरनेस हो। अब इस तहरीक को अलहदा देखें, आम आवाम अगर देखें सड़कों पे खड़ी होती है और गुलपाशी करती है, या देखें 35 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, उसमें तो सिर्फ एक दरख्वास्त चीफ जस्टिस साहब की है, 34 तो बार एसोसिएशंस और दूसरे नुमाइंदा जमातों की है जो बार को रिप्रेजेंट करते हैं। और आम अवामुन नास जो है, एक चीफ जस्टिस अगर खुद अपनी ही अदालत में इंसाफ की भीख मांगेगा तो मैं और आप कौन होते हैं? कौन हमें इंसाफ देगा? अगर इंसाफ इस तरह, मेरा मतलब जो इंसाफ देने वाले हैं उनके साथ ये सलूक होगा तो ये अवाम, ये रेडीबान, ये टैक्सी ड्राइवर्स, ये गरीब लोग जिनके साथ वो इतनी जातियां होती हैं कि उनको उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो फेवर्स की तरह मिलते हैं, बाय राइट नहीं मिलते, तो वो अवाम जो है वो एतमाद खो बैठते हैं उस अदलिया के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद है, सोलिसिटर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने बहुत सारे अहम नुकात जो हैं वो यहाँ पे उठाए। इन्होंने कहा बरतानिया में बैठे हुए, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हिमसेल्फ, इन्हें कोई भी अंसर सियासी जो है वो, या सियासी रंग जो है वो झलकता हुआ या आया नहीं दिखता है लॉयर्स की मूवमेंट में। किस हद तक जो है वो सियासी रंग हुकूमत को नजर आ रहा है, क्योंकि बयानात में यही कहा